السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا چینل لرننگ ٹرکس آپ کے سامنے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، جماعت 8ویں کے سبق روبوٹ کے سوال جواب کو لے کر کے۔ تو شروع کرتے ہیں اردو کے 8ویں کے 10واں سبق روبوٹ کے سوال جواب۔ مشقی سرگرمی میں جان پہچان کی مدد سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے، جہاں پر محمد خلیل کے تعلق سے معلومات لکھنا ہے کہ ابتدائی تعلیم انٹر کالج جونپور سے حاصل کی، ابتدائی تعلیم اعلیٰ تعلیم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے حاصل کری۔ مدیر سائنس کی دنیا جو نکالتا ہے ماہنامہ، اس کے مدیر رہ چکے اور ان کی مادری زبان اردو ہے۔ تو یہ جان پہچان کی مدد سے شب کی خاکہ مکمل ہوا۔ اب سبق کے حوالے سے ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے، جہاں پر کچھ پوائنٹس دیے، اس کے نکات سے ہمیں جواب لکھنا ہے۔ نوجوان کا نام، سبق کے شروع میں جو شروعاتی پیراگراف ہے، تو جو نوجوان کا نام ہے جس نے گھر پہ دستک دی تھی، اس کا نام تھامس ہے۔ استاد کا نام جنہوں نے روبوٹ بنایا تھا، وہ استاد کا نام البرٹ ہے۔ کام کرنے والی ملازمہ کا نام مارتھا۔ اٹلی کے سائنسدان لینارڈو ڈوانسی، جنہوں نے ایسا روبوٹ بنایا تھا جو ہاتھ پیر کی حرکت کر سکتا ہے۔ اپاہج افراد کا روبوٹ، جو اپاہج افراد کے لیے مدد کے لیے جو روبوٹ بنایا گیا تھا، اس کا نام فرینڈ ہے۔ جاپانی سائنسدان ہیروشی آشتی، جنہوں نے ایریکا روبوٹ بنایا ہے۔ تو یہ سبق کے حوالے سے سوال جواب خاکہ مکمل ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا، تھامس کو اپنے استاد البرٹ کے گھر پر کس بات کی حیرانی ہوئی؟ کس بات نے البرٹ کو حیران کیا؟ تو تھامس کو اپنے استاد البرٹ کے گھر پر اس بات کی حیرانی ہوئی کہ دروازے کے پیچھے سے آنے والی آہٹ سن کر حیرانی، یعنی جو دروازے کے پیچھے سے آہٹ آ رہی تھی، اس آواز کو سننے کے بعد ان کو حیرانی ہوئی۔ تو ہم سوال کا حصہ لے کر کے یہاں پر اس طریقے سے جواب کو مکمل کریں گے، کیونکہ یہ جواب ایک جملے کے لیے میں لکھنا ہے، اسی لیے ہم اس کو طول نہیں دیں گے، بڑا نہیں کریں گے، ورنہ ہم اس کو لکھ سکتے کہ بھی دروازے سے پیچھے سے آنے والی آواز مارتھا کی نہیں تھی، کیونکہ وہ تھامس جو ہے مارتھا کی آواز سے مانوس تھا۔ تو یہ سب باتیں ہم کو لکھنے کی ضرورت نہیں، خالی پیچھے سے آنے والی آواز سے وہ آہٹ کو سن کر اس کو حیرانی ہو رہی تھی۔ دوسرا سوال، تھامس نے عورت کی پٹائی کیوں کی؟ تو تھامس نے عورت کی پٹائی اس لیے کی کیونکہ تھامس عورت کو بھوت سمجھ رہا تھا، یعنی جو روبوٹ تھا اس کو وہ بھوت سمجھ رہا تھا، اس لیے اس کو پٹائی کی۔ تیسرا سوال، البرٹ کا تیار کردہ روبوٹ کیسا تھا؟ تو البرٹ کا تیار کردہ روبوٹ عورت کی شکل کا تھا، یعنی عورت کی شکل میں اس نے روبوٹ بنایا تھا۔ چوتھا سوال، لیونارڈو ڈوانسی کے روبوٹ کی کیا خوبی ہے؟ تو لیونارڈو ڈوانسی نے جو روبوٹ بنایا تھا وہ بیٹھ سکتا تھا، ہاتھ پاؤں کو حرکت دے سکتا تھا اور گردن ہلا سکتا تھا۔ تو اس طریقے سے ہم سوال کا حصہ لے کر کے تھوڑا سا جواب مکمل کریں گے۔ پانچواں سوال، روبوٹ کس کی مدد سے کام کر رہے ہیں؟ تو روبوٹ جو ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے کام کرے، جو ٹیکنالوجی اس کے اندر ڈالی جاتی ہے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ کام کرتا ہے۔ چھٹا سوال، روبوٹ کی قسمیں بڑھنے سے متعلق مصنف نے کس تشویش کا اظہار کیا ہے؟ کس پریشانی کا اظہار کیا ہے، کس بات کا اس کو ڈر ہے؟ تو روبوٹ کی قسمیں بڑھنے سے متعلق مصنف نے اس بات کی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ انسان زیادہ آرام پسند اور کاہل نہ بن جائے، یعنی یہ سوال کا حصہ لے کر کے ہم لکھیں گے انسان زیادہ آرام پسند، آرام کرنے والا یا کاہل نہ بن جائے، کام چور نہ بن جائے۔
یعنی ہر کام روبوٹ کرنے لگیں گے تو انسان کے اندر کاہل پنا نہ آ جائے، کام چور نہ ہو جائے۔ مختصر جواب لکھیے، یہاں پر مختصر جواب ہے۔ پہلا، سائنسدانوں کی کوشش سے کون سی قسموں کے روبوٹ وجود میں آئے ہیں؟ تو کون کون سے روبوٹ وجود میں آئے ہیں یہاں پر ان کے بارے میں دیا ہے۔ پہلا، انڈسٹریل روبوٹ، میڈیکل روبوٹ، مریض کی تیمارداری کرنے والا روبوٹ، ڈرون روبوٹ، ملٹری روبوٹ، مائکروسکوپک روبوٹ، فرینڈ روبوٹ وغیرہ وجود میں آئے۔ یہ روبوٹ کی قسمیں صرف ہم کو یہاں پہ نام لکھنا ہے کیونکہ یہ مختصر جواب ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پہلا جواب مکمل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال، تجارت اور صنعت کے شعبے میں روبوٹ کون سے کام انجام دے رہے ہیں؟ تجارت اور صنعت میں کون کون سے کام انجام دے رہے ہیں؟ تو اس کا جواب، چین میں روبوٹ عدالتوں میں اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، جبکہ دنیا کے مختلف ممالک کی ہوٹلوں میں یہ ویٹرز کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ دبئی میں محکمہ پولیس میں مختلف ذمہ داریاں روبوٹ کے سپرد ہیں۔ تو یہ سارے کام تجارت اور صنعتوں میں مختلف جگہوں پر کام انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہے، جیسے وہاں پہ الگ الگ، تو یہاں ہم کو مختصر جواب لکھنا ہے تو ہم مختصر میں اس کو بیان کریں گے۔ تیسرا سوال، سائنسدانوں کے مطابق آنے والے دنوں میں روبوٹ کیسے ہوں گے؟ یعنی آنے والے زمانوں میں روبوٹ کیسے ہوں گے؟ تو تیسرے سوال کا جواب ہے، جراثیم اور وائرس کی جسامت کے ہوں گے، انہیں رگوں میں داخل کر کے بند شریان کھولنے اور اندرونی اعضاء کی مرمت کرنے کے لیے اور آپریشن کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ یعنی آنے والے زمانوں میں اتنے باریک اور چھوٹے روبوٹس ہوں گے کہ جراثیم کی شکل میں ہوں گے، انسان اس کو آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائے گا اور اس کا استعمال آپریشن کے لیے کیا جائے گا۔ چوتھا سوال، اریکا روبوٹ کے بارے میں کیا معلومات دی گئی ہے؟ تو یہاں پر اریکا روبوٹ کے بارے میں کہ اریکا روبوٹ دنیا کا جدید روبوٹ ہے، ٹی وی پر خبریں پڑھے گا اور اس کی گفتگو میں تاثرات شامل ہوگے، اور یہ روبوٹ لوگوں کی گفتگو کے دوران ان کے تاثرات بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں مختصر جواب لکھنا ہے، اسی لیے یہ جواب بہت تفصیلی جواب ہے، مفصل جواب ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں 2-3 جملے میں جواب کو مکمل کرنا ہے، تو ہم نے اس کو مختصر کیا ہے کہ اریکا روبوٹ جدید روبوٹ ہے جو ٹی وی پر خبریں پڑھے گا، سنائے گا، گفتگو کرتے وقت اس کے چہرے پر تاثرات ہوگے، اور وہ روبوٹ ایسا ہوگا کہ بات کرنے کے دوران میں لوگوں کے تاثرات کو سمجھ بھی سکے گا، جو لوگوں کے چہروں پر جو تاثرات آتے ان تاثرات کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مختصر جواب مکمل ہوئے۔ آگے چلتے ہیں، مفصل جواب لکھیے، مختلف ملکوں کے روبوٹ سے متعلق مفصل تفصیل سے لکھیے، یعنی جتنے روبوٹس کے بارے میں جو معلومات آئی ہیں ان کے بارے میں ہمیں یہاں پہ مکمل معلومات دینا ہے۔ آج ہم ایسا لکھیں گے، آج لاکھوں کی تعداد میں اس دنیا میں مختلف ملکوں میں مثلا امریکہ، برطانیہ، جرمنی، جاپان وغیرہ میں موجود ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ماہرین نے انسانوں کی سہولت فراہم کرنے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک روبوٹ بنا ڈالے ہیں۔ سینٹ پیٹر برگ کے ایک سائنسی ادارے نے ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو اپنے خاص طرح کے مصنوعی مشینی ہاتھ کے ذریعے لوہے کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے، پھر خاص درجہ حرارت تک گرم ہونے پر اسے باہر نکال کر خود تیل میں ڈبو دیتا ہے اور ضرورت کے مطابق اسے موڑ دیتا ہے۔ ہنگری کے سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو الگ الگ چیزوں کو اٹھا کر رکھ سکتا ہے۔ اس روبوٹ میں 4000 سے زیادہ چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح جاپان کے ایک روبوٹ 9 رنگوں کو پہچان سکتا ہے اور اپنا کام پورا کر دینے کے بعد اپنی غلطیوں کو خود درست کر لیتا ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد اس کی جانکاری دیتا ہے۔ یہ روبوٹ کی طرح مشینوں پر کام کرنے میں کامیاب ہے۔ جب اس روبوٹ کو اس سے زیادہ کام دیا جاتا ہے تو یہ اشارے یا آواز سے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ روبوٹ کی قسمیں ہیں، الگ الگ قسم کے روبوٹ جو آج دنیا میں استعمال ہو رہے، بنائے جا رہے ہیں، اس کی معلومات دی گئی ہیں۔ اگلا سوال، تو کسی مخصوص کام کے لیے بنائے گئے روبوٹ میں کون سی خامیاں ہیں؟ یعنی
مخصوص کام کے لیے جو روبوٹ بنائے جاتے ہیں اس میں کون سی خامیاں ہیں؟ تو کسی مخصوص کام کرنے والے روبوٹ کے لیے بنائے گئے روبوٹ صرف وہی کام کر پاتے ہیں. اسی طرح صرف حکم پر عمل کرتے ہیں وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہوتے ہیں. یہ صرف ٹیکنیک کی مدد سے کام کر پاتے ہیں. یعنی مخصوص قسم کے جو روبوٹ ہوتے ہیں ان کے اندر جو معلومات ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈالی جاتی ہے صرف وہی کام کر پاتے ہیں اور وہی حکم کو پورا کر پاتے ہیں. جیسے اندھے، گونگے اور بہرے ہوتے ہیں جیسے لوگ، جو کچھ بھی ایکسٹرا نہیں کر پاتے، جتنا ان کو معلوم ہے اتنا کر پاتے. ایسے روبوٹ بھی ویسے ہی ہوتے، ان کو جتنا بات ان کے اندر چپ کی مدد سے ڈالی جاتی ہے صرف وہ اتنا ہی کر سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک روبوٹ کو رکھوالی کے لیے بنایا گیا ہے تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں، باتیں چپ کی مدد سے ڈال دی جاتی ہے تو وہ رکھوالی والے جتنے کام ہوتے ہیں گھر کی وہ سارے کام کو انجام دے گا. اس کے علاوہ اگر ہم اس کو کوئی دوسرا نیا کام دیں گے تو وہ کر نہیں پائے گا. اس کو بولیں گے گاڑی چلا تو وہ گاڑی نہیں چلا پائے گا. ایک مثال میں آپ لوگوں کو دے رہا تھا. تو آگے چلتے ہیں تلاش جستجو میں. درج ذیل جملے کس نے کس سے کہے لکھیے. تو پہلا، تمہارا استاد لائبریری میں تمہارا انتظار کر رہا ہے. یہ مارتھا نوکرانی نے تھامس سے کہا. دا سوال، او بیوقوف، تم نے میری 3 سال کی محنت برباد کر دی. یہ البرٹ جو استاد تھے انہوں نے تھامس سے کہا. تو اس طریقے سے کس نے کس سے کہا مکمل ہوا. شب کی خاکہ مکمل کیجیے. سبق میں آئے ملکوں کے نام. اس سبق میں جتنے ملکوں کے نام آئے ہیں اس کو یہاں پر لکھنا ہے. تو امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، جاپان ہے، ہنگری ہے اور سوئٹزرلینڈ ہے. یہ نام اس سبق میں دہرائے گئے ہیں، آئے ہیں. ذیل کا شب کی خاکہ مکمل کیجیے. یہاں پر یہ شب کی خاکہ دیا ہوا ہے. آئندہ برسوں میں روبوٹ کے ذریعے ہونے والے گھریلو کام کون کون سے ہیں؟ یعنی آئندہ زمانے میں روبوٹ کیا کیا کام کریں گے. تو آپریشن کریں گے، اندرونی حصوں کی مرمت کریں گے، جسم کے اندرونی حصوں کے ماحول میں جا کر حرکت پیدا کریں گے، شریان اور ورید جو نالیاں ہیں، جو نسیں ہیں، اس کو کھولنے کا کام کریں گے. اور یہ روبوٹ اپنی شکل بھی تبدیل کر سکتے. تو آنے والے زمانے میں اس طریقے کے روبوٹس بنائے جائیں گے جو یہ کام کر سکیں گے. آگے یہاں پر ملکوں اور شہروں کے نام کے سامنے روبوٹ کی خصوصیات تفصیل سے لکھیے. یہ 4 الگ الگ شہروں کے نام دیے ہوئے ہیں اور ملکوں کے نام ہیں، شہروں کے نام ہیں. یہاں پر ان کے ذریعے سے جو ان کے بنائے ہوئے روبوٹس ہیں ان روبوٹ کی کیا خوبیاں ہیں، خصوصیات ہے، اسے ہمیں لکھنا ہے. تو پہلا ہم سینٹ پیٹرز برگ کو لیتے ہیں. تو سینٹ پیٹر برگ کے ایک سائنسی ادارے نے ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو اپنے خاص طرح کے مصنوعی مشینی ہاتھ کے ذریعے لوہے کو بھٹی میں ڈال دیتا ہے، پھر ایک خاص درجہ حرارت تک گرم ہونے پر اسے باہر نکال کر خود تیل میں ڈبو دیتا ہے اور ضرورت کے مطابق اسے موڑ دیتا ہے. یہ سینٹ پیٹر برگ کے سائنسی ادارے میں روبوٹ بنا ہے جو ایک مشکل کام انجام دیتا ہے کہ جو بھٹی ہوتی ہے جس میں درجہ حرارت کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، جہاں پر لوہے کو پگھلانا ہوتا ہے، لوہے کو نرم کرنا ہوتا ہے، تو اس کا درجہ حرارت کافی زیادہ ہوتا ہے، نارمل درجہ حرارت سے کافی زیادہ 2000-3000 تک کا ہوتا ہے. تو اس میں یہ لوہا نرم پڑتا ہے تو وہ کام کے لیے مشینوں کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ کام روبوٹ انجام دیتا ہے اور روبوٹ کو اس کے اندر اس بھٹی میں ہاتھ ڈالنے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی چٹکا، کوئی چھالا یا کوئی، ہم تو پگھل جائیں گے اس میں انسان، تو وہاں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو وہ نکال بھی لیتا ہے، اس کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے اور اس کو موڑ بھی دیتا ہے. دوسرا سوال، ہنگری کے سائنسدانوں نے ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو الگ الگ چیزوں کو اٹھا کر رکھ سکتا ہے. اس روبوٹ کی 4000 سے زیادہ چیزوں کو پہچاننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. تو ہنگری کے سائنسدان جو تھے انہوں نے ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو الگ الگ 4000 قسم کی چیزوں کو پہچان سکتا ہے اور ان کو ان کی جگہ پر برابر ٹھکانوں پر رکھ سکتا ہے. یہ صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. تیسرا، جاپان کے ایک روبوٹ جو 9 رنگوں کو پہچان سکتا ہے، وہ اپنا کام پورا کر لینے کے بعد اپنی غلطیوں کو خود درست کر لیتا ہے. کام مکمل ہونے کے بعد اس کی جانکاری دیتا ہے.
یہ روبوٹ کی طرح کے مشینوں پر کام کرنے میں کامیاب ہے۔ جب اس روبوٹ کو اس سے زیادہ کام دیا جاتا ہے تو یہ اشارے یا آواز سے اس کام کو کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ جاپان کا روبوٹ ہے جو 9 قسم کے رنگوں کو پہچان سکتا ہے۔ کام کے دوران جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو خود درست کرتا ہے۔ کام مکمل ہونے کے بعد جو بھی کام کا ذمہ دار ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، اس کو اس کی جانکاری دیتے کام مکمل ہونے کی۔ اور یہ روبوٹ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کو ضرورت سے زیادہ اگر کام دیا جائے تو وہ آواز سے یا اشارے سے کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ اس کی خوبی ایک اور ایک ہے۔ آگے ایڈن برگ کا روبوٹ۔ تو ایڈن برگ کے روبوٹ کی شکل خوفناک دیو جیسی ہے۔ یہ روبوٹ تقریباً 6 مربع میٹر جگہ گھیرتا ہے اور اپنے چاروں طرف کے بکھرے پرزوں کو جوڑ کر پوری بس بنا دیتا ہے۔ یعنی یہ روبوٹ ضرورت کے اعتبار سے کبھی خوفناک دیو کے جیسا لہیم شہیم بن جاتا ہے اور کبھی اپنے پرزوں کی جگہ کو موڑ توڑ کر کے بس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو یہ دوہرا شکل بدلنے والا روبوٹ ہے جو وقت اور ضرورت کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ روبوٹ سے انسانی زندگی میں بہت سی سہولت پیدا ہو رہی ہیں، لیکن یہ سہولتیں آگے چل کر آدمی کو ضرورت سے زیادہ آرام پسند اور کاہل نہ بنا دیں اور اس کی قوت عمل کو سلب نہ کر لیں۔ اس سے متعلق اپنی رائے لکھیے۔ یعنی روبوٹ کا استعمال کرتے کرتے کہیں انسان آرام پسند اور کاہل نہ بن جائے اور اس کے اندر جو کام کرنے کی قوت عمل ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس کے بارے میں رائے دینا ہے۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو مصنف کے مطابق سائنس کی ایجادات کی وجہ سے انسان کی زندگی آرام دہ ہو گئی ہے اور مسلسل اس طریقے سے آرام کی زندگی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ انسان سست، کاہل اور آرام پسند بن جائے، جس کی وجہ سے اس کی صلاحیت بیکار ہو جائے اور اس بات کا ڈر ہے کہ انسان کسی بحران کا شکار نہ ہو جائے۔ تو یہ جواب مکمل ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ سوال جواب کا حصہ پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل لرننگ ٹرکس کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔